کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پاک سے یہ ملتا ہے 950 سال تک کیسے انہوں نے صبر کیا ہو. 80 لوگوں کو لے کر کے چلتے رہے، صرف 80 لوگ. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آئے اور آپ عیش سے 950 سال گزار دی، بلکہ آپ کی دعوت اسلام کی بنیاد پر کئی مرتبہ آپ کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، زنجیروں سے باندھ کر کے پھینک دیا جاتا تھا، بے ہوش ہو کر گرتے تھے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو بہت کافروں نے ستایا، پریشان کیا اور کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے. تو اخیر میں 950 سال کے بعد انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو کہ اے لوگوں، میں نے اتمام حجت کر لی، جو میرے اوپر تھا میں نے پہنچا دیا. وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر صرف پہنچانا تھا، اب تمہارا کام ہے، عمل کرنا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. تو اس پر بھی کافر مذاق اڑاتے. کون سا عذاب، کیسا عذاب؟ تب حضرت نوح علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی حضور عرض کیا، مولا یہ پوچھ رہے ہیں کہ عذاب کیسا ہوتا ہے، کون سا عذاب؟ اب یہ تیرے عذاب کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یہ دعا بھی ہے، اس کو یاد رکھ لیں. جب کبھی کوئی مظلوم ہو، کوئی کسی کو پریشان کر رہا ہے، تو یہ آیت کریمہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، تو میری مدد فرما. میں مغلوب ہوں، مغلوب کا مطلب ہوتا ہے میرے اوپر لوگ غلبہ کر گئے، میرے اوپر لوگ ظلم کر رہے ہیں، میں مظلوم ہوں، مولا تو مدد کر. فانتصر، تو رب تعالیٰ اس کے فوراً بعد کیا فرماتا ہے؟ ففتحنا ابواب السماء، تو ہم نے فوراً آسمانوں کے دروازے کھول دیے. بماء منہمر، چھلکتے ہوئے پانی سے. اور اتنا ہی نہیں، نوح علیہ السلام نے کہا تھا، اور اس کے بعد پھر آسمان کے دروازے بارش کے لیے کھول دیے رب تعالیٰ نے. وہ رحمت کی بارش نہیں تھی جو قطرہ قطرہ ٹپکتی ہے، وہ بارش اتنی موٹی تھی کہ ایک ایک اس کی بوند ایک پورے پہاڑ کو بھگو سکتی تھی. اتنے بڑے بڑے اس میں سے بوندیں. آسمان کا دروازہ جب کھل گیا ہے تو پانی کیسا آئے گا؟ اور اتنا ہی نہیں، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور اللہ فرماتا ہے زمین میں جتنے چشمے تھے ہم نے سب پھاڑ دیے، سب زمین نے پانی اگلنا شروع کیا. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اوپر کا اور نیچے کا پانی دونوں جا کر اتنا ملا جہاں تک مولا چاہتا تھا. اب دیکھیے نوح علیہ السلام کی قوم میں جو سب سے بڑی بری عادت تھی وہ کفران نعمت تھی، یعنی نعمتوں کی ناشکری. جو بھی انہیں دیا جائے وہ کہتے یہ تھوڑی نہ کچھ چیز ہے، یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. یہ کفران نعمت اس کو کہتے ہیں، ناشکری. یہ اگر ہمارے درمیان ہے تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا گناہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے. اس کے بعد اب جو طوفان نوح کا جو ایک منظر ہے وہ اس طرح تھا کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ اے نوح، آپ ایک کشتی بنائیں، لکڑی کی کشتی بنائیں، اور اس میں اپنے ایمان والوں کو سوار کر لیں، اور جو ضروریات ہیں ان کو سب کو آپ اس کشتی میں لیں. نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا کام شروع کیا. جہاں آپ تھے وہاں آس پاس قریب میں سمندر تو دور کی بات، کوئی ندی نالا بھی نہیں تھا جہاں یہ کشتی بنا رہے تھے. اور اتنی بڑی کشتی بنائے تھے، تقریباً وہ 80 گز لمبی تھی اور اتنی ہی چوڑی. اس میں تقریباً 5 یا 6 منزلیں یا جتنے بھی منزلیں اس میں محلے بنے ہوئے تھے. تو یہ لکڑی سے بنی جا رہی تھی، ایمان والے جو تھے بنا رہے. اب بھی کفار مذاق اڑانے لگے کہ نوح کا دماغ صحیح نہیں ہے، سوکھے میں اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے، کہاں لے جاؤ گے اس کو؟ اٹھا کر کے کیسے دھکیلتے ہوئے سمندر تک لے جاؤ گے؟ یہ تو کشتی سمندر کے علاوہ کہیں نہیں چل سکے گی، اتنی بڑی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کسی کافر کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ رب تعالیٰ کا حکم ہے سوکھے میں کشتی بنانا تو میں بناؤں گا. وہ مولا ہی بہتر جانتا ہے کہ کب چلائے گا، کیسے چلائے گا. یہاں ہم لوگوں کو سوال کا بہت شوق ہوتا ہے، یہاں کیسے ہو سکے گا یہ سب؟ وہ انبیاء اکرام تھے، ان کو اگر سوکھے پر کہہ دیا جائے کشتی بناؤ تو سوال نہیں کرتے تھے. رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے بناؤ.
تو انہوں نے کشتی بنائی اور اس میں ضرورت کی ساری چیزیں رکھی. وہ 80 ایمان والے اس میں سوار ہوئے. جانوروں میں سے ہر ایک جانور کا ایک ایک جوڑا آپ نے لے لیا. ہر ایک جانور کا ایک ایک جوڑا، ایک نر ایک مادہ، کتا ہو، بلی ہو یا اور بھی دیگر جانور جنگلی اور پرندے بھی، ان کے لیے ایک ایک منزلہ خاص کر دیا گیا تھا. اب یہ کشتی اتنے لوگوں کو لے کر تیار ہوئی، تب طوفان شروع ہوا، اور ایسا بھیانک طوفان، اللہ اکبر، کہ پانی آتا ہی رہا، آتا ہی رہا، آتا ہی رہا، ختم نہیں ہوا. اوپر سے پانی برس رہا ہے، نیچے سے بھی پانی نکل رہا ہے. اب یہ پانی اتنا ہو گیا تھا. اب اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، کافرہ تھی. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن بیوی ان کی سرکش تھی، نافرمان تھی، کافروں کی مدد بھی کرتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان پر کبھی ایمان نہ لائی، اور ان کا ایک بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، وہ بھی آپ پر ایمان نہیں لایا. اب جب بارش آنے لگی بہت تیز اور پانی بھرنے لگا، کشتی تیرنے لگ گئی، تو ایک پدری محبت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں شفقت پدری، یعنی باپ کی محبت اپنے بیٹے کے لیے ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، چاہے کیسا بھی بیٹا ہو. تو حضرت نوح علیہ السلام پکارنے لگے اس کو کہ بیٹا آجا میری کشتی میں، تو بچ جائے گا. تو وہ ڈھیٹ بن کر کے اکڑتا رہا اور کہا میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں. اپنے باپ کے خلاف گئے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو غم ہوا کہ میرا بیٹا میری مانتا نہیں ہے، میرے خلاف ہے. توجہ، اللہ کے نبی کو حکم کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کی اولاد میں سے ہے ہی نہیں. آپ کیوں غم کرتے ہیں اس بات کا؟ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی، اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی، آپ اس چیز کا سوال نہ کریں. وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے تھے کہ مولا میرے اہل کو بچا لے، میرے اولاد کو بچا لے. پورا واقعہ اس میں موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی کشتی پر سوار ہوئے تو کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آ جا، کافروں کے ساتھ مت جا. قال سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی سے کوئی چیز نہیں چھو بھی نہیں پائے گی. اللہ نے فرمایا کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پکار کر کہا لا عاصم اليوم، تجھے پتہ نہیں آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، یہ عذاب کا دن ہے. انہ من امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن پھر بھی وہ نہ مانا، ہلاک ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا، ختم ہو گیا. طوفان اتنا کہ زمین پر کوئی پہاڑ باقی نہیں، سب ڈوب چکے تھے. اب اندازہ کرو کہ پانی کتنا آیا ہوگا زمین پر. نہ کوئی گھر باقی رہا، نہ کوئی عمارت باقی رہی. پورا کا پورا پورے روئے زمین پر سوائے ایک کشتی کے کوئی چیز باقی نہیں تھی. سارے درخت ڈوبے ہوئے تھے، سارے پہاڑ ڈوبے ہوئے تھے، عمارتیں تو تھی نہیں اتنی لیکن پھر سب ڈوبے ہوئے. اور پوری روئے زمین پر ایک کشتی چلی جا رہی ہے. اللہ رب العزت جب کسی کو حفاظت میں لے تو وہ اپنے عذابات سے بھی اس طرح سے محفوظ رکھتا ہے. یہ کشتی چلتی رہی چلتی رہی، 40 دن گزر گئے اس طوفان میں تقریباً. اس کے بعد نوح علیہ السلام نے دعا کرنا شروع کیا، اے رب قدیر اس بھیانک عذاب سے ہم سب کو تو نجات عطا فرما. اس آئے ہوئے طوفان سے ایمان والوں کو اب خیر سے تو صحیح سلامت کنارے لگا. نوح علیہ السلام کی دعا پھر رب تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور پھر اس طوفان کے پانی کو پھر دنیا سے ہٹا دیا گیا، زمین سے ہٹ گیا. اب آپ دیکھیں بعض لوگ ٹیکنیکل پوائنٹس کی طرف دیکھتے ہیں کہ پانی کیسے بھر گیا. رب تبارک و تعالیٰ جب پانی کو پھیلانا چاہے تو پھر وہ تمہارے گھروں کے اندر دیواروں سے بھی پانی کو نکال سکتا ہے. اور پھر قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، جب اس کا عذاب آئے تو پھر تم مدد بھی نہیں کیے جا سکو گے، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا. تو بہرحال نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب جس میں پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، وہ سڑ گئے،
ان کی لاشیں تک نہیں ملی، وہ طوفان میں گل گئے۔ اور اس کے بعد آپ کی دعا قبول ہوئی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو آپ کی کشتی ایک پہاڑی کے کنارے لگا دی گئی، جا کر وہ رکی جہاں سوکھا تھا۔ اب وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام باہر آئے اپنی قوم کو لا کر، پھر انہوں نے دنیا بسائی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا لقب ہے ابو البشر۔ ابو البشر کا مطلب ہے بشر کا باپ، پوری انسانیت کے باپ ہیں آدم علیہ السلام۔ سارے انسان کس سے ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ آپ کو آدمی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ آدم کی اولاد ہیں۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام کو اس کائنات کا دوسرا باپ کہا گیا کہ ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، پھر دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام سے اس کو پھر قائم کیا گیا، وہ ابو البشر ثانی ہے۔ یہاں پر کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں، اس کی صحت کے متعلق میں کلام نہیں کر رہا ہوں۔ ایمان والوں میں اللہ رب العزت نے جب نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح، جتنے آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو پہلے ہی آپ بتا دیں کہ وہ کشتی میں آ جائیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو بتا دیا تھا جو ہے۔ ایک دور دراز رہنے والی بوڑھی خاتون جو اپنی جھونپڑی میں رہتی تھی، اس کو بتانا آپ بھول گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس تک نہیں پہنچے، طوفان آیا، اور اس کے بعد طوفان میں جب پانی سب پوری دنیا کو غرق کر چکا تھا، آپ کو خیال آیا کہ اس بڑی بی کو ہم نے کشتی میں نہیں لیا، جو عبادت گزار بھی تھی، نیکوکار تھی، ایمان والی تھی۔ طوفان چھٹ جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد آپ تلاش کرتے ہوئے اس علاقے میں گئے تو دیکھا اس کی جھوپڑی صحیح سلامت ہے، اور پھر اندر جا کر کے دیکھے تو وہ بوڑھی اپنی عبادت میں مصروف بیٹھی ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام دیکھ کر کے حیرت میں رہ گئے۔ اس بوڑھی نے پلٹ کر کے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ابھی طوفان آیا نہیں جس کا آپ نے ہمیں ڈرایا تھا، جس کا وعدہ آپ نے کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا وہ آیا بھی، ختم بھی ہو گیا۔ کہا نہیں، مجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ آپ سجدہ شکر میں گر گئے مولا کے، اے رب ذوالجلال، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ چاہے تو بھرے اس پانی میں کسی کو سوکھا نکال دے، اور کسی پہاڑ پر چڑھے ہوئے نافرمان کو پانی میں ڈبو دے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے عجائبات ہے۔ تو بہرحال یہ نوح علیہ السلام کے قوم پر آئے ہوئے عذابات کا ذکر سورہ قمر